سے پہلے تو میں جن بھی لوگوں نے یہ ماسک نہیں پہنے ہوئے میں تاکید کروں کہ ماسک پہنے آگے سے. دیکھیں اللہ نے اتنا کرم کیا ہمارے ملک پہ. اب دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہمیں اللہ نے اتنی بڑی عذاب سے بچایا. تو ہر محنت ہم نے کی, ایڈمنسٹریشن نے محنت کی, پولیس نے محنت کی, سب نے محنت کی, لیکن انسان کوشش کرتا ہے, کامیابی تو اللہ دیتا ہے. تو اللہ نے جب کامیابی دی ہے تو یہ ناشکری میں چلا جائے گا کہ اب احتیاط نہ کریں. میں پہلے یہ کہنا تھا. اچھا جی, اب میں جب لاہور میں بڑا ہو رہا تھا, سب سے پہلے تو نلگے سے ہم لاہور کا پانی پیتے تھے. میٹھا پانی تھا, کبھی کچھ تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ بوتل کا پانی چاہیے ہوگا. زمان پاک میں جب میں بڑا ہوا, صاف, کبھی پولوشن کا تصور ہی نہیں تھا. صاف آسمان ہوتا تھا, یعنی سردیوں کے ہم انتظار کرتے تھے کیونکہ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کے مزہ آتا تھا. اور ایک صاف شہر تھا, اور ایک وہ شہر تھا جدھر باغات اور یہ بڑے بڑے ایریاز, ہرے گرین ایریاز تھے. ہوا کیا, جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھتی گئی, لاہور بڑھتا گیا. زمان پاک جو شہر کے باہر تھا, ہم شہر کے سینٹر سے بھی اس طرف چلے گئے شہر کی طرف, جبکہ اتنی تیزی سے پھیل گیا. جو پولوشن تھی سردیوں میں, جو انسان دھوپ میں بیٹھ کے انجوائے کرتا تھا, وہ اب اتنی زیادہ وہ اوپر پولوشن ہوتی ہے کہ دھوپ ہی نہیں آتی. نومبر میں آپ دیکھیں کبھی آپ کو دھوپ ہی نہیں نظر آئے گی. اور جو پانی ہے وہ نیچے جاتا رہا, ہر 5 سال نیچے جاتا رہا. لیکن جو پچھلے 15 سال میں پانی نیچے گیا, تقریباً میرے خیال میں 800 فٹ آج پانی نیچے چلا گیا لاہور کا. اور جو سیٹلمنٹ, ان پلانڈ سیٹلمنٹ, آپ جہاز سے جب آتے ہیں پھیلتا جا رہا ہے لاہور, گرین ایریاز ختم ہوتے جا رہے ہیں. آگے فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آئے گا. ابھی بھی ہمیں گندم کی, کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی 2 سال مسلسل گندم کی کمی ہوئی ہے پاکستان میں. 1.5 ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہیں, ہمیں پروڈکٹیوٹی, ہماری سیڈز, اور چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ایریاز کم ہوتے جا رہے ہیں. کاٹن پاکستان اتنی پروڈیوس کرتا تھا, وہ اب اور بات ہے کہ گنے وہاں لگنے شروع ہو گئے ہیں اور کاٹن ایریاز کم ہو گئے ہیں, اور اب امپورٹ کرنی پڑتی ہے پاکستان کو. لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ لاہور تبدیل ہوتا گیا. اور جو یہ راوی تھا, ہمیں سب کو بچپن میں یاد ہے کتنا بڑا دریا تھا, وہ اب سکڑ کے ایک سیوریج کا نالا بن چکا ہے. سردیوں میں تو سیوریج ہوتی ہے, بو آتی ہے دریا میں سے. آگے اگر آپ دیکھیں جس ریٹ پہ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, یہ جو راوی پروجیکٹ ہے یہ لاہور کو بچانے کے لیے, یہ اب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی بنے تو کچھ نہیں ہو. یہ اب ناگزیر ہو گیا ہے. لاہور کو اگر بچانا ہے تو یہ پروجیکٹ بننا ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس کے بغیر لاہور میں پانی کے وہ پرابلمز آئیں گے جو آج کراچی میں, سیویئر پرابلمز لاہور میں آئیں گے. اور پولوشن کے پرابلمز ابھی جو لاہور میں اب پولوشن کے لیولز ہیں, وہ جو ڈینجر لیول ہے جس سے کہ لوگوں کی صحتیں متاثر ہوتی ہے, اس سے بہت اوپر نکل گیا ہے لاہور. اس لیے یہ جو ان پلانڈ سیٹلمنٹ سارے لاہور کے ارد گرد پھیلتی جا رہی ہیں, یہ اب ضرورت ایک ہے کہ ایسا شہر بنے جو ماڈرن سٹی ہو, جس میں ساری ماڈرن سٹی کی سب سہولیات بھی ہوں, جس کے اندر پلاننگ کر کے ہم اب یہ نہ کریں کہ شہر پھیلتے جائیں, کیونکہ یاد رکھیں جتنے شہر پھیلتا جاتا ہے آپ ان کو پہنچا ہی نہیں سکتے. آپ کو اتنا خرچہ آ جاتا ہے, ان کو گیس اور بجلی پہنچانا, ان کو سیوریج پائپس پہنچانا, پھر
जो वेस्ट डिस्पोजल है, गंदगी आप नहीं उठा सकते। जितना शहर फैलता जाता है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता गंदगी उठाने का। ये शहर पहले तो ये ऊपर जाएगा, इसमें जो मॉडर्न सिटीज़ होती हैं वो फैलती नहीं जाती, वो ऊपर जाती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा आसानी से अम्यूनिटीज़ पहुँचा सकते हैं। वो ज़्यादा आसान होता है गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए पानी, सीवरेज वगैरह सप्लाई करने के लिए। एक तो ये ऊपर चला जाएगा, दूसरा यही दरिया को बचाने के लिए अब पहले तो एक्स्ट्रा पानी इसमें आएगा, बैराजेस बनेंगे, और उसके अलावा जो सीवरेज जा रही है सारी इस दरिया के अंदर, उस सीवरेज को ट्रीट करके साफ पानी दरिया में डाला जाएगा। उससे क्या होगा कि दरिया का पानी भी ऊपर चला जाएगा, उससे जो लाहौर में नीचे गिर रहा है वाटर लेवल वो भी ऊपर आ जाएगा, ताकि लाहौर का पानी का सप्लाई भी ना इशू बने। और सबसे बड़ी बात कि दरिया भी रिवाइव हो जाएगा, और वो जो दरिया को जब हम वो चैनल में डालेंगे और बैराज बनाएंगे, तो साथ जो मॉडर्न सिटी लाहौर की, ये जो नया लाहौर बनेगा, ये उसके साथ साथ बनेगा। इसके फ़ायदे मैं अब आपको बताता हूँ। क्या पहले तो जो इनिशियल इसका मसला है, लाहौर बच जाएगा, पानी का मसला हल हो जाएगा, एक मॉडर्न सिटी बनेगी जो पूरी जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स वो देख के बनाएंगे। 60 लाख दरख्त उगाए जाएंगे यहाँ, पूरा हमने एक फॉरेस्ट एरिया बनाया हुआ है जिधर पूरे दरख्त ग्रीन लाहौर बनेगा, ये जो नया वाला है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इसका जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ओवर ए पीरियड इसके ऊपर कितना पैसा, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 ट्रिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है। 5 ट्रिलियन रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है 50,000 अरब रुपए का। जाहिर है इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी, ये गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, ये इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें बेहतरीन मौका मिलेगा। एक तो पाकिस्तान में पैसा जो पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट हो। 31 दिसंबर तक हमारे पास वो ये कोरोना की वजह से इस मुल्क में हमें मौका मिला है। हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हमें अलाउ नहीं करती थी कि इनफॉर्मल इकॉनमी, यानी वो पैसा जो फॉर्मल इकॉनमी में नहीं है, उसको हम नहीं ला सकते थे इसमें। लेकिन क्योंकि कोरोना है, 31 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है कि हम उस पैसे को भी बीच में ले आए इस नए प्रोजेक्ट के अंदर। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। वो हमेशा बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम, उसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्ट नहीं करते पैसा, वो बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट ले लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उनको मौका देगा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास जो पैसा अवेलेबल है, वो तकरीबन जितना पाकिस्तान का GDP है उतना उनके पास पैसा है वहाँ। जो 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो उनके लिए भी एक ज़बरदस्त मौका मिल जाएगा कि उनको पैसा पाकिस्तान में लाने का। और जो सबसे बड़ी 2 चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट से मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये कि रोज़गार मिलेगा। ये लोगों को, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और हाउसिंग शुरू करते हैं तो 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलना शुरू कर देती हैं। तो उसकी वजह से पूरे इकॉनमी जो हमारी चलनी शुरू होगी, हमें रोज़गार मिलेगा नौजवानों को। और फिर जो आखिरी चीज़, वेल्थ क्रिएशन, कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, जब इकॉनमी चलनी शुरू होगी तो वेल्थ क्रिएट होगी। और उस वेल्थ क्रिएशन की वजह से 2 काम हम करेंगे। एक, हम वो पैसा खर्च करेंगे अपने गरीब तबके के ऊपर, अपने एहसास प्रोग्राम के ऊपर, अपने नौजवानों बच्चों की तालीम के ऊपर। पहले ही हमने प्लान बना हुआ है पाकिस्तान में अब अस्पतालों के
تاکہ ہم لوگوں کو اچھی ٹریٹمنٹ دے سکیں ہیلتھ کارڈ کے اوپر. اور پھر جو ویلتھ کریشن ہوگی, جو اتنا بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر, اس ویلتھ کریشن سے انشاءاللہ ہم یہ قرضے واپس کرنے شروع کریں. کریٹ نہیں ہوگا, آپ قرضے واپس نہیں کر سکتے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ راوی پروجیکٹ. اور یہ پھر جس طرح کہا گیا, اسلام آباد کے بعد یہ دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے جدھر ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے. میں آخر میں ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ مل رہا تھا تو میں نے ان کو ایک بات سمجھائی کہ یہ مشکل پروجیکٹ ہے, یہ آسان پروجیکٹ نہیں ہے. اس کے اندر بڑی محنت کرنی پڑے گی, رکاوٹیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی. اگر یہ نہ ہوتی تو اب تک بن چکا ہوتا. یہ تو 2004 سے کوشش کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے. کیونکہ یہ مشکل پروجیکٹ ہے اس لیے کوئی نہیں کر سکا. لیکن میں نے اپنی ٹیم کو ایک ایڈوائز دی ہے اپنی زندگی کے تجربے سے کہ جب آپ کسی مشکل پروجیکٹ کام کے پیچھے جاتے ہیں تو جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اب فیصلہ کیا کہ میں نے پروجیکٹ کرنا ہے, جو بھی ہوگا میں یہ پروجیکٹ پورا کروں گا اور اب پیچھے نہیں جانا کیونکہ میں نے اپنی کشتیاں جلا دی. انسان میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا کہ میں کشتیاں جلا کے ایک پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں تو اللہ نے اس پہ اتنی صلاحیتیں دی ہیں, اندر ہمارے اتنی طاقت ہے. اللہ کی سب سے بڑی ہم مخلوق ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. فرشتوں کو بھی اللہ نے کہا کہ انسان کے سامنے جھکو, کیونکہ اللہ نے کہا اس میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا. وہ ہماری صلاحیتیں تب نکلتی ہیں جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے میں یہ کروں گا اور پیچھے نہیں جانا. یعنی فیلئر از ناٹ این آپشن. اور میں اس لیے ہم ساری ہماری ٹیم تیار ہے, میں پورا اس کو مانیٹر کر رہا ہوں گا. چیف منسٹر صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں گے, چیف سیکرٹری, ساری جو راشد عزیز جن کو ہم خاص لے کے آئے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے, ساری ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اب پورا زور لگائے گی یہ پروجیکٹ جلدی سے جلدی شروع ہو. اس کے لیے تقریباً ہماری تیاری ہے. اور یہ ادھر تک پہنچنے کے لیے ہم کم از کم 6 مہینے لگے ہوئے تھے کہ اس سٹیج تک پہنچے. اب سے ٹائم لائنز کے ساتھ یہ پروجیکٹ کو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا کئی دفعہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے ملک میں, ابھی تک پروجیکٹ ہوتے تھے جی میٹرو بنا دی, اورنج ٹرین بنا دی, لیکن اس سے ملک میں ویلتھ کریشن تو نہیں ہوتی, بلکہ آپ تقریباً 28 ارب روپیہ ہر سال سبسڈی میں دیں گے. وہ پروجیکٹ جو قرضے لے کے بنائے گئے ہیں ان کے اوپر سبسڈی دی جائے گی 28 ارب روپے کی. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہوتا ہے جو ملک میں ویلتھ کریٹ کرتا ہے. اور یہ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو ملک میں خوشحالی پیدا کرتے ہیں, روزگار دیتے ہیں, جو ساری ملک میں چین ری ایکشن آتا ہے, آپ اکانومی چلنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کنسٹرکشن کے پروگرام ہیں, جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جو کنسٹرکشن میں ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے چلیں گے. اور میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 2 سال ہم نے بڑے مشکل گزارے ہیں. 2 سال ہمارے وہ گزرے ہیں جو کہ پہلے تو ڈیفالٹ سے ملک کو بچانا تھا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز گرے ہوئے تھے, تو پہلے تو ہم ڈیفالٹ سے بچانے میں ہمارا ٹائم نکل گیا. اس کے بعد ایک مشکل جاتی تھی کوئی دوسری آ جاتی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے این آر او کا جو کراؤڈ ہے وہ ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے, ہر چیز میں وہ شور مچا دیتے تھے کہ جی این آر او 2 تو ہم فیٹف کا بل پاس کریں گے, این آر او 2 تو ہم کشمیر میں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو ایک تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی. اب یہ وہ ٹائم آیا ہے 2 سال کے بعد کہ انشاءاللہ اب وہ وقت آیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ جو ہم ڈیولپمنٹ کا سوچ رہے تھے, جو ترقی کا سوچ رہے تھے, جو روزگار دینے کا سوچ رہے تھے, انشاءاللہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا کہ جب یہ ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. میں پھر سے آپ کو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں پھر سے اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ جو بھی مشکل آئے گی
مشکلیں آئیں گی انشاءاللہ ہم سب ختم کر کے اور یہ ایک لینڈ مارک ایک ہسٹوریکل پروجیکٹ بنائیں گے لاہور میں. شکریہ.